الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا۔ حضرات محترم، ہم مسلمان ہیں۔ مسلمان ہونے کے ناطے جو بھی شخص اسلام قبول کرتا ہے اس کے لیے اس کی زندگی کے معاملات سارے کے سارے سلامتی اور خیر پہ مبنی ہوتے ہیں۔ چند دن پہلے جاپان کا ایک بہت بڑا انجینئر مسلمان ہوا اور پھر وہ اللہ کے گھر کعبۃ اللہ میں آیا اور اپنے احساسات کا اظہار اس طرح کرتا ہے کہ آج اگر مجھے اسلام کی نعمت نہ ملتی تو میں خودکشی کر چکا ہوتا، جتنی میری زندگی مجھ پہ تنگ ہو گئی تھی۔ میں اپنے ہر حالات سے باوجود اس بات کے کہ میں ایک بہت اچھا کاریگر ہوں، ایک بہت بڑا انجینئر ہوں، بہت بڑا ادارہ چلاتا ہوں، لیکن میں یہ بات آج تک نہیں سمجھ پایا تھا کہ میری زندگی مجھ پہ تنگ کیوں ہے۔ اور حقیقت بات یہ ہے کہ یہ بات اللہ رب العزت نے قرآن عزیز کے اندر واضح طور پہ فرمائی۔ ایک انسان ہونے کے ناطے ومن اعرض عن ذکری، جو شخص بھی اللہ کے ذکر سے اعراض کرتا ہے فإن له معیشۃ ضنکا، اللہ فرماتے ہیں میں اس کی زندگی اس پہ تنگ کر دیتا ہوں، اس کا معاش، اس کے معاملات، اس میں کوئی آسودگی نہیں ہوتی۔ اور قیامت کے دن اس کے ساتھ کیا ہونا ہے؟ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اللہ رحم فرمائے۔
جب قیامت کا دن ہوگا اللہ اندھا کر کے اٹھائیں گے. یہ انسان اپنے رب سے پوچھے گا قال رب لم حشرتنی اعمی، اے میرے رب میں تو دیکھنے والا تھا، تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا؟ تو اللہ رب العزت جواب دیں گے قال کذالک اتتک آیاتنا فنسیتھا، تیرے پاس میری نشانیاں، میری آیات، میرے احکام آئے تھے، اگر تو نے اس وقت دنیا کی زندگی میں انہیں بلا دیا، وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، آج کے دن میں نے تجھے بلا دیا. تو یہ اس کی بات شاید ہم اس کے احساسات کو نہ سمجھ سکیں، چونکہ ہم آباء و اجداد سے مسلمان ہیں. اس نے ایک کفر کی زندگی بھی گزاری ہے، اب اسلام کی آسودگی کی خوشبو بھی پا رہا ہے، اور اس بات کا اقرار کرتا ہے اللہ کے گھر میں کھڑے ہو کے کہ اگر مجھے اسلام کی نعمت نہ ملتی تو شاید اب تک میں خودکشی کر چکا ہوتا. تو اسلام ایک سلامتی کا نام ہے، اسلام ایک خیر کا نام ہے، لیکن ہم مسلمان ہیں، زندگی کی کئی بہاریں گزار چکے، کوئی 20 سال، کوئی 30، 40، 50، 60، 70 سال تک گزار چکے. ہم اس آسودگی کو کیوں محسوس نہیں کرتے؟ ہمیں وہ خیر کیوں نہیں ملتی جو اسلام کا امتیاز ہے؟ ہم اس خیر کو کیوں نہیں اپنی زندگی میں خیر کو پاتے جو اسلام بتاتا ہے؟ تو آج کی مجلس میں ہم اسی پہ گفتگو کریں گے کہ وہ اسباب کیا ہیں جن کی وجہ سے ہمیں وہ خیر نہیں مل رہی. اس سے پہلے یہ بات عرض کر لوں، ایک خیر کا معیار ہے میرا اور آپ کا، ایک خیر کا معیار ہے ہمارے مالک و خالق کا. حقیقی خیر وہی ہے جسے اللہ کہتے ہیں، جو میں اور آپ سوچتے ہیں شاید وہ خیر نہ ہو. کیوں؟ ہم سے غلطی ہو سکتی ہے. ہم دنیا کے مال کو خیر سمجھتے ہیں، ہم صاحب اولاد آدمی کو خیر والا سمجھتے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس کے پاس اپنا گھر، اپنی فیکٹری، اپنی کار اور بہت سی آسودگیاں ہیں وہ خیر میں ہے. اور جب کسی کو کہا جائے بھائی جان کیا حال ہے، وہ کہتے ہیں اللہ کی بڑی خیر ہے. کس بات پہ؟ کہ اللہ نے مال بھی دیا ہے، اللہ نے اولاد بھی دی ہے، اللہ نے سہولتیں بھی دی ہیں. کیا واقعتاً اس میں کوئی شک نہیں یہ خیر ہے، لیکن حقیقی خیر کیا ہے آج کی مجلس میں اسے تلاش کرتے ہیں. سب سے پہلے میرے عزیز بھائیوں، جس دور سے میں اور آپ گزر رہے ہیں، یہ خصوصاً غیر مسلموں کی بات نہیں کرتے، ہم صرف ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہم اپنی باتیں کرتے ہیں. ہم بہت سے اختلافات کا شکار ہیں، ہم مختلف مسالک میں بٹے ہوئے ہیں، ہمارے اندر زمین و آسمان کا اختلاف ہے. اور جب اختلاف ہوتا ہے اس وقت خیر اٹھ جاتی ہے، جب تک اس قاعدے کلیے کو نہ اپنایا جائے جو اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے. وہ کیا ہے؟ یہ سورۃ نساء ہے، اس کی آیت نمبر 59. اللہ رب العزت فرماتے ہیں، مخاطب کرتے ہیں اہل ایمان کو، اور اللہ نے ایمان کی نعمت آپ کو دی ہے. ہم میں سے زندگی کا سب سے بڑا ہمارا فخر ہم مسلمان اور ایماندار ہیں. اللہ اسی فخر سے مخاطب کرتا ہے مجھے اور آپ کو، یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو. دور کوئی بھی ہو، وہ رسول اللہ کا دور ہو، وہ صحابہ کا دور ہو، وہ تابعین تبع تابعین کا دور ہو، یا آج کا فتنہ پرور دور ہو، ہر دور میں
ایک مسلمان کے لیے حکم کیا ہے؟ اطاعت یا اللہ کی کرنی ہے یا اس کے رسول کی کرنی ہے، اس کے علاوہ اطاعت کے قابل کوئی نہیں۔ ہاں، تیسرا فرمایا وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، تم میں جو صاحب امر ہیں۔ صاحب امر کون ہے؟ دو معنی ہیں اس کے، ایک مسلمانوں کے علماء۔ اب یہ ڈیفینیشن الگ الگ ہو گئی ہے۔ پہلے جو حکمران ہوتا تھا وہ عالم دین بھی ہوتا تھا، وہ قاری قرآن بھی ہوتا تھا، وہ حافظ قرآن بھی ہوتا تھا، وہ اس محراب و منبر کے اوپر کھڑے ہو کے خطبہ بھی دیتا تھا، لوگوں کو نماز بھی پڑھاتا تھا۔ جب سے اسلام کے اندر یہ الگ الگ دیوار بن گئی، علماء الگ ہو گئے اور حکمران الگ ہو گئے، اس وقت اسلام کا زوال شروع ہو گیا۔ وگرنہ آپ تاریخ اسلام کا مطالعہ کر کے دیکھ لیں۔ میں مثال کے لیے عرض کرنے لگا ہوں، کسی کا دل دکھانے کے لیے نہیں۔ ہم اپنے معاشرے میں سیدنا معاویہ کے بیٹے یزید کو بہت برا سمجھتے ہیں، اس کے متعلق بہت لعنتیں نامعلوم کیا کرتے ہیں، لیکن میں آپ کو عرض کروں 3 سال 51، 52 اور 53 ہجری 3 سال وہ امام حج بن کے لوگوں کو حج کرواتا رہا، اور وہ دمشق کی مسجد، سب سے بڑی مسجد میں خطیب بھی تھا اور امام بھی تھا، اور ساتھ اپنے وقت کا حاکم بھی تھا، جو عبداللہ بن عمر ہے یا عبداللہ، اللہ اکبر، عمر بن عبدالعزیز ہیں یا اور دوسرے وہ حکمران، ان کی نیکی اور پرہیزگاری تو اپنی جگہ۔ یہ جن کے متعلق ہمارے تصورات بہت غلط ہیں، وہ بھی اپنے وقت کے امام اور خطیب تھے، لیکن آج ہمارے حاکم اسلام سے بہت دور ہیں، انہیں علم ہی نہیں، اکثر باتوں میں اسلام کے متعلق وہ جھوٹ بولتے ہیں، اسلام کے متعلق غلط بیانی کرتے ہیں، اپنے آپ کو بڑا بنانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن حقیقتاً اسلام کی روح سے بالکل ناواقف ہوتے ہیں۔ اگر اختلاف مٹانا چاہتے ہو، اگر سکون چاہتے ہو، آگے فرمایا ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذالک خیر، اگر تم اللہ پہ ایمان رکھتے ہو، اگر تمہارا آخرت پہ ایمان ہے، تو یہی بات تمہارے حق میں بہتر ہے کہ اپنے اختلافات جو ہے وہ عدالت اللہ کی اور اس کے رسول کی میں لے آؤ۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے کون سی دنیا میں عدالت لگائی ہوئی ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس دنیا میں اب تشریف نہیں فرما، اب کیسے لے کے جائیں؟ تو 2 چیزیں ہیں جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ حجۃ الوداع کے خطبے میں آپ نے فرمایا، لوگو ایھا الناس ترکت فیکم امرین، تم میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، لن تضلوا ما تمسکتم بہما، جب تک ان دونوں کو تھامے رکھو گے تم میں گمراہی نہیں آئے گی۔ وہ کون سی 2 چیزیں ہیں؟ ایک کتاب اللہ، اللہ کی کتاب قرآن ہے، دوسرا وسنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دوسرا نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ کا طریقہ ہے۔ آج یہ بات ذہن میں رکھیں، اگر ہم خیر کے طالب ہیں، اگر ہم گمراہی کے رستوں سے بچنا چاہتے ہیں، تو اختلافات کے زمانے میں اللہ نے خیر کا رستہ کیا بتایا؟ فردوہ الی اللہ والرسول، سب کے سب اپنے معاملات، اپنی خوشی، اپنی غمی، اپنے گھریلو معاملات، اپنے معاشرتی معاملات، اپنی تجارت، اپنی سارے معاملات، اگر خیر کو طالب ہو، اگر چاہتے ہو کہ ہمیں زندگی میں خیر ملے، تو فردوہ الی اللہ والرسول۔ پھر اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اپنے معاملات کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو۔ اگر یہ کریں گے تو ذالک خیر و احسن تأویلا، ایک ہوتا ہے حسن، خوبصورت، احسن بہت زیادہ خوبصورت بات یہ ہے، اور احسن تأویلا سب سے بہترین بات یہ ہے کہ ہم
خیر کے طالب ہیں تو اپنے معاملات جو اختلافی ہیں وہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دیں، اختلاف بھی ختم ہو جائے گا، معاشرے میں اتفاق اور اتحاد بھی ہو جائے گا، اللہ ہمیں خیر بھی عطا کر دیں گے۔ پہلی بات، اگر ہم خیر کے طالب ہیں تو اپنے معاملات کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف پلٹا دیں۔ ہم ہر معاملے میں دیکھیں، میں پہلے بھی یہ ایک دفعہ عرض کیا تھا، یقین جانیے جو بندہ نو مسلم ہوتا ہے نا، اسے احساس ہوتا ہے کہ مجھے جو نعمت ملی ہے یہ کتنی بڑی ہے۔ ہمیں یہ نہیں، ہمارے ایک محترم ماموں جان تھے، ان کے ایک دوست تھے سیشن جج، ریٹائر ہو کے فوت ہو گئے ہیں، اللہ ان پہ ان کی مغفرت فرمائے۔ انہوں نے یہ بات سنائی، کہتے ہیں ایک نو مسلم آیا پاکستان، تو قدرتی طور پہ وہ ان کا مہمان بنا تھا۔ کہتے ہیں ایک دن میں نے دیکھا کہ کافی دیر ہو گئی ہے، باہر گیا ہوا آیا نہیں، میں اسے دیکھنے کے لیے چل پڑا۔ میں نے دیکھا وہ ایک حجام کی دکان کے اوپر ایک قدم اس کی جو ہے سٹیپ تھا اس کے اوپر تھا اور دوسرا زمین پہ تھا، ہاتھ میں ایک کتاب پکڑے وہ جو ہے نا اس کی ورق گردانی کر رہا تھا۔ میں دور کھڑا ہو کے دیکھنے لگا، کافی دیر دیکھتا رہا، اور جب کافی وقت گزر گیا مجھ سے نہ رہا گیا، میں پاس جا کے اس سے پوچھا، بھئی اللہ کے بندے کیا پریشانی ہے، اس طرح کافی دیر سے تم کھڑے ہو، کیا سوچ رہے ہو، کیا کرنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں، اب یہ حدیث کی کتاب مجھے دی گئی ہے، میں دیکھ رہا ہوں، میں حجامت کروانا چاہتا ہوں، بال کٹوانا چاہتا ہوں، میں ڈھونڈ رہا ہوں کہ اللہ کے رسول نے بال کیسے کٹوائے تھے تاکہ میں اس طریقے سے اپنے بالوں کو کٹواؤں۔ اب یہ دیکھیں، یہ ایک غیر مسلم کے احساسات ہیں۔ میں اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں، اپنے آپ سے بھی سوال کرتا ہوں، آپ سے بھی، کیا ہماری سوچ ایسی ہے کہ ہمیں احساس ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے کتنی قیمتی حیثیت رکھتے ہیں، ان کے جتنے احکام ہیں ہمارے لیے ان کی حیثیت کیا ہے، کہ ہم اپنے ہر معاملے میں دیکھیں کہ ہمارے نبی کا فرمان کیا ہے، ہمارے اللہ کا حکم کیا ہے۔ اسلام تو تبھی خیر ہمیں دے گا نا، تو اس لیے اسلام ہمیں کہتا ہے، ایمان والوں کو مخاطب ہو کے کہتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اے اہل ایمان اپنے رب کا حکم سن لو، اطاعت کرنی ہے تو اللہ کی، اطاعت کرنی ہے دنیا میں تو اس کے رسول کی، و اولی الامر منکم، اور جو تم میں سے صاحب امر ہیں ان کی، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، کسی بھی چیز میں جب آپس میں تمہارا تنازع ہو جائے، باہم ہو جائے، یا حکام کے ساتھ ہو جائے یا اپنے عالم دین کے ساتھ ہو جائے، تو پھر کیا کرنا ہے؟ ان کنتم تؤمنون فردوہ الی اللہ والرسول، اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹنا ہے، اور ایسا کون کرے گا؟ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، جو اللہ رب العزت کی ذات پہ ایمان رکھتا ہے، آخرت پہ ایمان رکھتا ہے، ذالک خیر، اس کے لیے بہتر ہے کہ وہ اپنے معاملے لوگوں کے پاس نہ لے جائے، اپنے معاملے غیر اللہ کی جانب نہ لے کے جائے، بلکہ فردوہ الی اللہ والرسول، اللہ اور اس کے رسول کی طرف لے جائے۔ میرے عزیز بھائیو، اسی طرح آگے بڑھتے ہیں، ہماری زندگی کے معاملات ہیں۔ آپ دیکھیں آج ہم جمعے کے لیے جمع ہیں، ہماری ترجیحات کیا ہیں اس جمعے کے متعلق، اور اللہ رب العزت کا کیا ہے؟ اس جمعے کی اہمیت اور فضیلت یہ ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو جمعے کا انتظار کرتا ہے، جمعے کا دن آتا ہے، نمودار ہوتا ہے، وہ اپنے لباس میں سے اچھا لباس نکالتا ہے اور غسل کرتا ہے، اچھی طرح مسواک کرتا ہے کہ منہ میں اسمیل نہ آئے۔ آج ایک عظیم دن ہے، میں اس عظیم دن میں اللہ نے جو مجھ پہ عبادت مقرر کی ہے میں اسے سیلیبریٹ کرنے جا رہا ہوں۔ وہ وضو کرتا ہے، غسل کرتا ہے، مسواک کرتا ہے، اچھا لباس پہنتا ہے، خوشبو لگاتا ہے،
پھر اللہ کے گھر میں آ جاتا ہے، اور جس وقت بھی پہنچتا ہے پھر جو اللہ نے اس کے مقدر میں لکھا ہے وہ پڑھتا ہے۔ جب تک امام ممبر پہ نہیں آتا 2، 4، 6، 8 متعین سنتیں نفل نہیں ہیں جمعے سے پہلے، نبی کریم نے فرمایا جو اللہ نے تمہارے مقدر میں لکھا ہے پڑھو۔ جب اکتاہٹ محسوس کرو تو بیٹھ جاؤ، تو جو اللہ نے مقدر میں لکھا ہے پڑھتا ہے۔ جب امام ممبر پہ آتا ہے تو غور سے اس کی بات سنتا ہے، نہ باہم باتیں کرتا ہے، نہ کسی چیز سے کھیلتا ہے، اور جب وہ خاموشی کے ساتھ خطبہ سنتا ہے پھر اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھتا ہے، اس نے ایک اتنا عظیم عمل کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پچھلے جمعے سے لے کر اس جمعے تک اور آئندہ 3 دن 10 دن کے اندر جتنے گناہ اس سے ہوئے تھے اللہ سب معاف کر دیتے ہیں۔ اب سوچیں، یہ ایک بلائی ہے، ایک خیر ہے جو ہم طلب کرنے کے لیے اللہ کے گھر میں جمع ہوئے ہیں، تو ایک اس کے مقابلے میں ہمارا کام ہے، ہمارے کاروبار ہیں، ہمارے بچوں کی تعلیم ہے، ہمارے دوسرے معاملات ہیں۔ اللہ رب العزت وہ خیر کسے کہتے ہیں اور ہم خیر کس کو سمجھتے ہیں؟ یہ سورۃ جمعہ ہے، 28واں پارہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ اہل ایمان، جب تمہیں جمعے کے لیے پکارا جاتا ہے، بھاگتے جلدی کرتے ہوئے اللہ کے ذکر کی جانب آ جاؤ، اور جتنے کاروبار و زندگی ہیں سب کو کفل لگا دو، بند کر دو، چھوڑ دو ان کو۔ ذالک خیر، تمہارے حق میں یہ بات بہتر ہے۔ کاروبار کرنا بہتر نہیں ہے، یہ بہانہ بہتر نہیں ہے کہ بچہ سکول گیا ہوا تھا، میں اسے لینے گیا تھا اس لیے جمعہ رہ گیا، یا ہم ایک لائن بنا لیں کہ پہلے میں پڑھاؤں پھر دوسرا جائے پھر تیسرا جائے پھر چوتھا جائے۔ اللہ کہتے ہیں وذروا البیع، جب جمعے کی اذان ہو جاؤ تو بند کر دو سب کچھ، نہ کوئی گھر کا کام نہ کوئی کاروبار کا کام، وذروا البیع، سب کچھ ڈسکنیکٹ کر دو، توڑ دو ہر چیز کو، صرف کنیکٹ کرو تو اپنے رب کے ساتھ رابطہ کنیکٹ کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اذا نودی للصلاۃ، جب پکارا جائے تمہیں جمعے کی نماز کے لیے، یوم الجمعہ، فاسعوا، پھر جلدی کرو، دیر نہیں ہونی چاہیے۔ یہ انتظار نہیں کرنا چاہیے کہ خطبہ آخری ہوگا، تھوڑے سا وقت رہ جائے گا، 2 رکعتیں پڑھ کے آ جائیں گے۔ یہ میرے بھائیوں ممکن ہے فرض تو ادا ہو جائے، لیکن وہ فضیلت جو آغاز میں آ کے بیٹھے لوگ حاصل کر چکے ہیں وہ نہیں پا سکے گا۔ جو خطبہ شروع ہونے سے پہلے لوگ تشریف لائے تھے ان کے نیکی کو کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی گھڑیاں ہیں، جب تک امام ممبر پہ نہیں آتا فرشتے مسجد کے دروازے پہ رجسٹر لے کے کھڑے ہوتے ہیں، جو شخص جس ٹائم پہ داخل ہوتا ہے اگر پہلے آنے والوں کے لیے اونٹ کی قربانی کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے، دوسرے وقت پہ آنے والے کے لیے بکرے کی قربانی کا ثواب، تیسرے وقت پہ آنے کے لیے مرغی کی قربانی کا ثواب، چوتھے وقت پہ آنے کے لیے انڈے کا صدقے کا ثواب مل جاتا ہے۔ اور جب امام مؤذن اذان شروع کر دیتا ہے، امام ممبر پہ بیٹھ جاتا ہے، فرشتے بھی اپنے رجسٹر بند کر کے تو آ کے خطبے سننے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں، پھر بعد میں آنے والوں کا نام ان میں درج نہیں ہوتا جو پہلے آ چکے۔ تو یہ اتنی عظیمت والی دن ہے، عبادت ہے، آپ اس کا اندازہ اس سے بھی لگائیں۔ اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل پہ ہفتے کا دن مقرر کیا عبادت کے لیے۔ وہ لوگ، انہیں کہا کہ تم نے کوئی کاروبار زندگی سب کو چھوڑ دینا ہے، انہوں نے نہ چھوڑا، بلکہ وہ ان کا چونکہ پیشہ مچھلیاں پکڑنا تھا، اور قدرتی بات ہے میں بھی کام کرتا رہا ہوں، جب جمعے کا ٹائم ہوتا تھا تو ایسے گاہک آ جاتے تھے پتہ نہیں کہاں سے نکل آئے،
یہ اس وقت کسی بھی انسان کی سخت آزمائش کا وقت ہوتا ہے، تو ایماندار کے لیے ضروری ہے کہ اگر وہ خیر کا طالب ہے تو وزر البیع بند کر دے کام. نہیں چاہیے ایسا رزق جس سے میرے رب کی نافرمانی ہوتی ہو، جس سے خیر چلی جاتی ہو، مجھے وہ نہیں چاہیے. ایک مومن کو تو ایسا ہونا چاہیے. لیکن ہم سے غلطی ہو رہی ہے، ہم اپنے کاموں کو ترک نہیں کرتے، جمعہ ترک کر دیتے ہیں، جمعے کے اچھے اوقات کو ترک کر دیتے ہیں، اور جمعے کو وہ اہمیت نہیں دیتے جو اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے. تو میرے عزیز بھائیو، بنی اسرائیل کے لوگوں نے ہیلا نکالا، جس طرح آج ہم ہیلا نکالتے ہیں. پہلے میں چلا جاتا ہوں، پھر ملازم کو بیچ دیتا ہوں، پھر بیٹا چلے جائے گا، کام بھی چلتا رہے، جمعہ بھی ہو جائے. اسی طرح کا ہیلا نکالا. اللہ نے کہا مچھلیاں نہیں پکڑنی. انہوں نے کیا کیا؟ جمعے کے دن زیادہ مچھلیاں آتی تھی، انہوں نے چھوٹے چھوٹے گڑھے کھود لیے، رستہ بنا دیا، مچھلیوں کو گھیر کے اس گڑھے میں ڈال دیتے، پھر رستہ بند کر دیتے، دوسرے دن آ کے پکڑ لیتے. دیکھیں جی، جمعے کو دن تو نہیں، ہم نے ہفتے کے دن تو نہیں پکڑی. اللہ کو اتنا سخت غصہ آیا ان پہ. الیاذ باللہ، اے اللہ ہم سب پہ رحم فرمانا. جو لوگ اللہ کے حکم کا مذاق اڑاتے رہے، اللہ نے ان کی شکلوں کو بندروں کا بنا دیا. اور ان میں کچھ دو قسم کے لوگ ایسے تھے جو کرتے تو نہیں تھے. ایک وہ تھے جو منع کرتے تھے، یہ نہ کرو، اللہ کا عذاب آ جائے گا. ایک وہ تھے جو کہتے تھے ہمیں کیا، جو کرے گا سو بھرے گا. تو اللہ رب العزت نے صرف منع کرنے والوں کو چھوڑا تھا، جو نہیں منع کرتے تھے. اگر کرنے والوں کو بندر بنایا تھا تو نہ منع کرنے والوں کو خنزیروں کی شکل میں بدل دیا تھا. اس لیے میرے عزیز بھائیوں، اللہ نے امت محمد الرسول اللہ کے متعلق یہ فرمایا، نبی کریم نے فرمایا ہم آئے سب سے بعد میں، لیکن ہمیں فضیلت ملی جمعے کی وجہ سے. عیسائیوں نے، یہودیوں نے ہفتے کا دن پسند کر لیا، عیسائیوں نے اتوار کا دن پسند کر لیا. اللہ نے ہماری رہنمائی فرمائی، ہم نے جمعے کا دن پسند کر کے ان دونوں سے فوقیت لے گئے. جو اللہ کی نظر میں کائنات کے اندر سب سے افضل دن تھا، وہ مسلمانوں کے لیے مختص ہو گیا. تو آج اس دن کی کتنی قدر میں اور آپ کرتے ہیں، اس کا اندازہ ہم خود لگا سکتے ہیں، ہم اپنے دل سے پوچھ سکتے ہیں. میرے بھائیوں، میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے اپنی پوری زندگی میں ایک جمعہ بھی ضائع نہیں کیا. کیا ہم ان کے برابر ہو سکتے ہیں؟ وہ بھی تو ہماری طرح انسان ہے نا. ان کا بچپن سے لے کر بڑھاپے تک پوری زندگی تصور میں ہی نہیں کہ جمعے کی نماز، جمعے کا خطبہ ضائع ہو جائے. ایسا ہو ہی نہیں سکتا. اللہ ہمیں بھی ویسا بننے کی توفیق عطا فرمائے. ہم نے جو آج تک کر چکے اس کی غلطی کی تو معافی مانگے، لیکن آئندہ سے اس بات کا اعادہ کریں کہ اس بہترین اور فضیلت والی چیز کو آپ دیکھیں. ہر جمعے ایک اللہ کی عبادت ہو جاتی ہے، اللہ خوش ہو جاتے ہیں، اور دوسرا اس عبادت کی وجہ سے 10 دن کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اگر اسی طرح معافی ملتی رہے تو اللہ نے کامیاب کر دینا ہے انشاءاللہ. کیا یہ خیر نہیں ہے؟ کیا یہ اس بات سے بہتر نہیں ہے جو ہم کما رہے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں اگر کسی انسان کو میں نے پکڑ لیا، اسے جہنم کا قیدی بنا دیا، وہ زمین بھر کے سونا لے آئے بلکہ اس سے ڈبل بھی کر دے، تو میں اس کا وہ وصول نہیں کروں گا، میں اس سے وہ قبول نہیں کروں گا. تو پھر ہمارے پیسے میں وہ خیر نہیں جو اللہ کی عبادت میں خیر ہے. تو جمعے کا دن اللہ نے فرمایا ذالک خیر وذر البیع، کاروباروں کو ترک کر دینا، اللہ کے ذکر کی طرف بھاگ کے آ جانا. ذالک خیر، اس کے اندر مسلمانوں تمہاری خیر ہے. ذالک خیر خیر لکم ان کنتم تعلمون. اللہ کہتے ہیں اگر تمہیں علم ہو جائے، تم جان لو تو تمہاری خیر اس میں ہے، تمہارے کاروبار میں وہ خیر نہیں جو اللہ کی عبادت کے اندر اللہ نے خیر رکھی ہے. اس کے بعد آگے چلتے ہیں. میرے عزیز بھائیوں،
انسان کی زندگی کی ضرورت ہے رات کو سونا. وَجَعَلْنَا النَّوْمَ سُبَاتًا، اللہ فرماتے ہیں تمہاری رات کی نیند کے لیے تمہاری بنائی، سونے کے لیے رات کو تمہارے لیے بنایا. اور میں اور آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں کئی ایسے ممالک ہیں جہاں چند لمحوں کے لیے رات آتی ہے، پھر دن شروع ہو جاتا ہے. 15 منٹ، 20 منٹ، آدھا گھنٹہ بعد دوبارہ سورج طلوع ہو جاتا ہے. کئی ایسے ہیں جہاں 6 ماہ جو ہے دن ہی چڑھا رہتا ہے. دنیا میں ایسے بھی ممالک ہیں. تو اللہ کا کتنا، اور وہاں کیفیت کیا ہوتی ہے، وہ رات کو سونے کے لیے بڑے دبیز پردے جو ہے لگاتے ہیں، رات کا ماحول پیدا کرتے ہیں تاکہ ہم سکون کی نیند سو سکیں. اللہ رب العزت کئی مقام پہ فرماتا ہے کہ میں نے رات کو ڈھانپ لیا، رات کے ساتھ دن کو ڈھانپ دیا، اندھیرا چھا گیا اور ہم آرام کی نیند سوتے ہیں. جب ہماری نیند فطرتی طور پہ مکمل ہوتی ہے وہ تہجد کا وقت ہے، فجر کا وقت ہے. آخر میں اس وقت ایک ندا دینے والا ندا دیتا ہے، 4 مرتبہ کہتا ہے اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر. پھر کہتا ہے میں شہادت دیتا ہوں اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، میں شہادت دیتا ہوں اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں. پھر وہ شہادت دیتا ہے محمد الرسول اللہ کے علاوہ رہنما کوئی نہیں. پھر وہ کہتا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، لوگوں نماز کی طرف آ جاؤ، تمہاری کامیابی اس میں ہے. اب دیکھیں جو بات کہنے لگا ہے وہ مؤذن روزانہ کہتا ہے، میں اور آپ اس آواز کو قبول کرتے ہیں یا اپنی نوم کو فضیلت دیتے ہیں. وہ کہتا ہے الصلاۃ خیر من النوم، لوگوں تمہاری نیند سے بہتر نماز ہے. یہ نیند خیر نہیں ہے. خیر کس میں ہے؟ نماز میں ہے. ہم خیر کو ٹھوکر مار کے اپنی نیند کو ترجیح دیتے ہیں تو خیر کہاں سے ملے گی؟ اللہ کا قانون تو یہ ہے الصلاۃ خیر من النوم، لوگوں نماز بہتر ہے تمہارے سونے سے. اور میرے بھائیوں اپنے دل سے پوچھئے، ہم اپنے دن کا آغاز خیر کو قبول کر کے کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ اگر کرتے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کریں، اگر نہیں کرتے تو ہم خیر کو ٹھوکر مار رہے ہیں. نہیں چاہیے ہمیں خیر، اب رب کو کہتے ہیں. یہ انڈائریکٹ ہمارا جواب ہے. جب مؤذن 2 مرتبہ آواز دے کے کہتا ہے الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم، نماز تمہاری نیند سے بہتر ہے، یہ تمہارے رب کی پکار ہے. پھر اس کے بعد کہتا ہے جس نے پکار کے تمہیں کہا ہے نا اللہ اکبر اللہ اکبر، وہ سب سے بڑا ہے، وہ سب سے بڑا ہے. لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی الہ نہیں. اگر تم خیر کے طالب ہیں تو اس خیر کی دعوت کو قبول کر لو. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اس دعوت کو قبول کر کے اٹھ جاتے ہیں، خیر کے لیے چل پڑتے ہیں. میرے عزیز بھائیو سوچنا چاہیے، اللہ نے تو ہمیں سراسر خیر بنایا ہے. کسی امت کے متعلق اللہ نے یہ کلمات نہیں بولے جو اللہ نے امت محمد الرسول اللہ کے متعلق بولے ہیں. اللہ فرماتے ہیں کنتم خیر امت، اے امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے جتنی بھی امتیں آج تک بنائی ہیں، سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک، یہ تو وہ امتیں ہیں جنہوں نے انبیاء کی دعوت کو قبول کر لیا. اور کچھ ایسے لوگ ہیں جو کسی امت میں داخل ہوتے ہی نہیں، کفر کی زندگی جیتے ہیں اور کفر کی مر جاتے ہیں. تو میرے عزیز بھائیوں، اللہ نے آپ کو کہا ہے کنتم خیر امت، اے امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم سب سے بہترین امت ہو. کیوں بہترین امت ہو؟ اس لیے
اخرجت للناس، تم اپنی ذات کے لیے پیدا نہیں ہوئے کہ صرف ساری زندگی یہی سوچو کہ مجھے کیا کرنا ہے، آنے والے وقت میں ترقی کیسے پانی ہے، میں اپنی اولاد کے لیے کیا کرنا ہے، صرف یہ سوچ نہیں۔ اخرجت للناس، تمہیں لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے۔ اور پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، خیر الناس من ينفع الناس، تم میں سے بہتر انسان وہ ہے جو لوگوں کی خیر کرتا ہے، جو لوگوں کو نفع پہنچاتا ہے۔ آج تو ہماری کیفیت خود غرضی کی ہے، ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ ہم لوگوں سے کیا فائدہ حاصل کر سکتے ہیں، اور ہمارا اکنامکس کا جتنا سسٹم ہے وہ ہمیں سکھاتا ہی یہ ہے۔ وہ ہمیں خود غرضی کا سبق دیتا ہے، جبکہ اسلام ہمیں خیر کا نفع دوسرے کو دینے کا حکم دیتا ہے۔ کہا خیر الناس من ينفع الناس۔ اس ترازو میں اپنے آپ کو تولوں، آپ بھی دیکھیں، کیا ہم لوگوں کے فائدے کے لیے بھی کچھ کر رہے ہیں یا صرف اپنی ذاتی فائدے کے لیے سوچ رہے ہیں؟ اور یقین جانیے، جس کے ہاتھ میں ترازو ہے، جس کے ہاتھ میں ہنر ہے، اور جس کے ہاتھ میں نہیں ہے ہنر والا، جس کے ہاتھ میں ترازو ہے، جس کے ہاتھ میں قلم ہے، وہ دنیا کو خیر دینے کے بجائے دوسرے سے خراج وصول کرتا ہے۔ ہم دیکھ لیں، حتیٰ کہ معاملہ یہاں تک پہنچا کہ ہمارا نظام تعلیم جو ایک مقدس جو ہے لائن تھی، مقدس فریضہ تھا، مقدس چیز تھی۔ آپ اپنے آبا کو اپنے اساتذہ کے متعلق پوچھیں، وہ اپنی پہلی کلاس سے لے کر یونیورسٹی تک ایک ایک استاد کا نام بتائیں گے اور ان کی بے شمار خوبیاں بتائیں گے۔ آج استاد اور شاگرد کا رشتہ روحانی باپ اور بیٹے کا نہیں، روحانی ماں اور روحانی بیٹی کا نہیں۔ آج ہمارا کمپرومائز، ہمارا معاملہ جو ہے ایک کمرشل سسٹم ہے، ایک کاروبار بن گیا ہے کہ جتنے پیسے دو گے اتنی تعلیم ملے گی۔ کیا اس کا نام خیر خواہی ہے؟ اور اس طرح خیر، اور آج کے کسی طالب علم کو پوچھ لو پچھلی کلاس میں آپ کو کس ٹیچر نے پڑھایا، اسے نہیں پتا ہوگا، کیونکہ اس نے اس کے ساتھ خیر نہیں کی، اس کا کمرشل پیکج تھا جو اس نے ادا کیا۔ تو پھر کون دیکھے گا کہ اسے کس نے پڑھایا تھا؟ اس نے تو خیر کی ہی نہیں اس کے ساتھ۔ ہم اپنے اساتذہ کو ہمیشہ دیکھتے تھے، جہاں وہ مسلمانوں کے لیے، اپنے والدین کے لیے دعا کرتے تھے، وہاں یہ بھی کہتے اللہم اغفر لاساتذتنا، اے اللہ ہمارے استادوں کو بھی معاف کر دے۔ آج کسی بچے کی زبان سے آپ نے یہ کلمہ سنا ہے؟ کیوں نہیں سنا؟ کہ جن کو دعا دینی تھی انہوں نے دعا لینے کے لیے کیا ہی کچھ نہیں، انہوں نے صرف پیسے کو سب کچھ سمجھا، انہوں نے خیر کو ٹھوکر ماری، اور آج نتیجہ یہ نکلا ان کے لیے زبان سے اچھا کلمہ نکالنے کے لیے تیار نہیں ہے کوئی بھی۔ اس لیے میرے عزیز بھائیو، کنتم خیر امت، اللہ رب العزت نے آپ کو بہترین امت بنایا ہے، ہمیں بہترین بننا ہے۔ کس طرح؟ لوگوں کی خیر کر کے، لوگوں کو نفع پہنچا کے، لوگوں کے ساتھ اچھا کر کے۔ اکنامک اصول ہمیں یہ کہتا ہے کہ آپ نے 40 کلو کی 50 کلو کی ایک بوری لی ہے، اس میں ایک جنس ہے، جب اسے کلو کلو تول کے دو گے تو آپ چند دانے کم دینا تاکہ آپ کا وہ پورا ہو جائے۔ اسلام کہتا ہے جب کسی کو دو تو بڑھا کے دو۔ اور جو لوگ کسی بھی معاشرے کے اندر
یہ صرف تول کے اندر خیر کرتے ہیں نا، اللہ ان کے رزق میں کمی نہیں کرتا. یہ ایک اللہ کا اصول ہے. اللہ اس میں خیر ڈال دیتا ہے، برکت دے دیتا ہے. اور یقین جانیے، آپ کسی کے ساتھ خیر کر کے دیکھیں، وہ ہمیشہ فوراً آپ کو دعا دے گا. جب آپ اس کے شاپر میں 2 گندے دانے ڈال دیں اور دیں بھی کم، تو دعا تو کیا، وہ بد دعا دے گا. یہ ہے برکت اور نہ بے برکتی، یہ ہے خیر اور شر. ہم ہمیشہ شر کو قبول کرتے ہیں. ہمیں ایسا بننا چاہیے، ایسا اچھا بننا چاہیے کہ ہم کسی کے ساتھ کوئی بھی معاملہ کریں وہ ہمیں خیر کی دعا دے. اور خیر کی دعا تب دے گا جب ہم اس کے فائدے کی کوئی کام کریں گے، ہم اسے کوئی فائدہ پہنچانے کی کوشش کریں گے. میرے بھائیوں، اگر آپ 1 کروڑ روپیہ ایک سودے میں آپ دوسرے سے کما لیتے ہیں، تو ایک شخص کسی سے دعا لے لیتا ہے تو وہ کروڑ کمانے والے سے بہتر خیر اس نے کمائی ہے. ہمیں احساس نہیں کہ دعا کتنی بڑی چیز ہے. ہم تو اتنے بد نصیب ہو چکے ہیں کہ اپنے ماں باپ سے بھی دعا لینے کے لیے ان کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ نہیں کرتے کہ وہ ان کی زبان سے نکلے کہ بیٹے اللہ تیری خیر کر لے. وہ اپنی محبت میں مجبور ہو کے ہمیں کچھ دعا دے دیں تو الگ بات ہے، وگرنہ ہماری کرتوت نہیں ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کو خوش رکھیں. بلکہ ہمارا میڈیا، ہمارے جتنے خناس ہیں اوپر بیٹھے ہوئے، یہ ہماری بیٹیوں اور بیٹوں کو پڑھاتے ہی ہیں، زندگی تمہاری ہے، اب تم بالغ ہو چکے ہو، جو تمہارے من میں آتا ہے کرو. اور جو من میں آتا ہے کر کے یا خودکشی کرتے ہیں یا اپنی زندگی کو برباد کرتے ہیں. کیونکہ جب زندگی سے خیر نکل جائے پھر کچھ نہیں رہتا. جس طرح کے آغاز میں نے آپ کے سامنے عرض کیا، اس جاپانی نے کہا تھا میں ایک بہت بڑا انجینئر ہوں، بہت بڑا ادارہ چلاتا ہوں، لیکن میری زندگی مجھ پہ اتنی تنگ تھی کہ میں سوچتا تھا کہ خودکشی کر لوں. جس دن اللہ نے مجھے نعمت اسلام دی ہے، میں ایک کھلے میدان میں آ گیا ہوں. میری زندگی کے اندر ایک خیر بھر گئی ہے، مجھے زندگی ایک پر امید زندگی بن گئی ہے. اللہ رب العزت نے قرآن میں کہا من عمل صالحا من ذکر او انثى فلنحيينہ حیاتا طیبہ. جو بھی مومن ہو، اچھا کام کرے، وہ مرد ہے یا عورت، میں اسے بہترین گزرانے زندگی دوں گا. یہ اللہ کا وعدہ ہے. میرے بھائیو، اللہ رب العزت نے اس زبان سے نکلنے والے کلمات ان کو خیر کہا جو اللہ کی تسبیح، اللہ کی تحمید، اللہ کی تحلیل، اللہ کی تکبیر کے لیے نکلے. لیکن ہمارے ہاں کیا ہو رہا ہے؟ بات بات پہ گالی. یہ باتیں آپ فرمائیں گے کہ ہر جمعے یہی بات کر دیتا ہے. یقین جانیے ہم معاشرتی طور پہ اس معاملے میں اتنے لوز کریکٹر ہیں کہ بڑے بڑے اچھے انسان جو ہے اپنی زبان پہ کنٹرول نہیں کر رہے. ہر بات پہ گالی نکالنا یہ ہمارا طرز عمل بن چکا ہے. جبکہ اللہ رب العزت فرمائے خیر کے کلمات کیا ہیں؟ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر. اور کتنی خیر ملتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی اللہ اکبر چچا زاد بہن ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا علی کی سب سے بڑی بہن تھی. ایک دن انہوں نے نبی کریم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بوڑھی ہو گئی ہوں، جسم کمزور ہو گیا ہے اور زیادہ محنت مشقت کر نہیں سکتی، کوئی آسان سے لفظ بتائیں جو میں پڑھوں، وہ ذکر کروں تو مجھے بہت بڑا اللہ سے انعام مل جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
ام ہانی 100 مرتبہ سبحان اللہ پڑھا کرو۔ پوچھا یا رسول اللہ ٹھیک ہے میں پڑھ لیا، کیا ملے گا؟ یہ 100 مرتبہ پڑھنے سے کیا ملے گا مجھے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 100 غلام اللہ کے راستے میں آزاد کر دو تو جتنا اجر اس کا ملے گا یہ 100 مرتبہ پڑھنے سے تمہیں مل جائے گا۔ دل میں اور خواہش آئی، کہا میں کچھ اور بات پوچھ لوں، پھر کہا مجھے کچھ اور بتائیں، میں اور اللہ سے لینا چاہتی ہوں۔ انہوں نے کہا 100 دفعہ الحمدللہ پڑھو۔ کہا پھر کیا ملے گا؟ اللہ اکبر۔ تو یہ شاید چونکہ میں حدیث دیکھی نہیں اس وقت، بات گڈ مڈ آگے پیچھے نہ ہو جائے، 4 باتیں ان باتوں میں فرمائی۔ ایک یہ کہ 100 غلاموں کو آزاد کرنے کا ثواب ملے گا، 100 جانور قربان کرنے کا جو بیت اللہ میں جا کے یعنی اللہ کے گھر میں جا کے قربان کیے جائیں اور اللہ کی بارگاہ میں قبول کیے ہو جائیں، 100 اونٹوں کا ثواب ملے گا۔ اور 4 کلمے جو بتائے وہ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر۔ مجھے بتائیں کہ کوئی شخص روزانہ 100 جانور ذبح کر کے اللہ کے راستے میں قربان کر سکتا ہے؟ 100 غلام آزاد کر سکتا ہے، بے شک وہ ارب پتی کیوں نہ ہو؟ اور اسی طرح میرے عزیز بھائیو کتنا اجر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بتایا، تو کاش ہم بھی یہ کر لیں۔ جب انسان 100 مرتبہ کہتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ ختم کرتا ہے تو اللہ آگے سے جواب دیتے ہیں صدقتا، تو نے سچ کہا ہے کہ واقعی اللہ پاک ہے۔ پھر وہ کہتا ہے الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ جب یہ ختم کرتا ہے تو اللہ پھر فرماتے ہیں صدقتا، تو نے سچ کہا ہے، اللہ ہی کے لیے تعریفیں ہیں۔ پھر وہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، اللہ پھر کہتے ہیں صدقتا، تو نے سچ کہا ہے، کیونکہ اللہ کے علاوہ واقعتاً الہ کوئی نہیں ہے۔ پھر وہ 100 مرتبہ کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ پھر اللہ فرماتے ہیں صدقتا، پھر اللہ کہتے ہیں مانگ، کیا مانگتا ہے اب؟ وہ 3 چیزوں کا سوال کرتا ہے، اللہم اغفر لی وارحمنی وارزقنی۔ جب وہ کہتا ہے اللہم اغفر لی، اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ کہتے ہیں قد فعلت، جا میں نے کر دیا۔ پھر وہ کہتا ہے وارحمنی، اللہ مجھ پہ رحم کر دے، اللہ فرماتے ہیں قد فعلت، جا میں نے رحم کر دیا۔ جب وہ کہتا ہے اللہم ارزقنی، اللہ مجھے رزق دے، اللہ فرماتے ہیں قد فعلت، جا میں نے تمہیں عطا کر دیا۔ مجھے بتائیے یہ خیر ہے یا منہ سے ماں بہن بیٹی کی گالی نکالنے میں خیر ہے؟ تو میں اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں ہم خیر کے طالب ہیں تو پھر ہمیں ان باتوں پہ عمل کرنا ہوگا، ہمیں اس راستے میں آنا ہوگا۔ اور اسی طرح میرے بھائیوں ہم اپنی دھاڑس بندھانے کے لیے اپنے گھر والوں پہ ظلم کرتے ہیں کہ میرا رعب قائم رہے، حالانکہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا خیرکم خیرکم لأہلی، تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے حق میں بہتر ہے۔ صرف اپنی انا کے لیے زندگی نہ گزاریں، کسی کا احساس کر کے زندگی گزاریں۔ اللہ نے اس میں خیر رکھی ہے۔ اگر ہم خیر کے طالب ہیں تو خیر کے رستے اللہ نے قرآن میں بھی بتا دیے اور محمد الرسول اللہ نے اپنی سنت میں بتا دیے۔ اللہ ہم سب کو خیر کا طالب بنا دے، خیر طلب کرنے والا بنا دے۔ اللہ ہمارے دلوں میں خیر کی محبت ڈال دے، لیکن خیر جو ہے اسی طریقے سے ملے گی جو پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ نے ہمیں تعلیم فرمایا۔ اللہ یہ باتیں مجھے اور آپ کو سمجھنے اور ان پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔